بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، آج ہم انجمن احیاء سنت بھیونڈی کے احباب، ذمہ دار علماء کرام، اپنے ملک کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اظہار عقیدت حضرت اور ان کے خاندان کی ملک و ملت کے لیے عظیم خدمات کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میرے بزرگوں، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی مختصر سی عمر میں 77 سال کی عمر میں وہ عظیم انقلابی کارنامے انجام دے کر گئے جن کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی جنگ آزادی میں ہمارے اکابر کے شانہ بشانہ شامل رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جیل میں رہے۔ ملک کی آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے مسائل کے لیے بسا اوقات احتجاج بھی کیا اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ کی گرفتاری بھی ہوئی اور آپ کو جیل میں بھیجا گیا۔ ان کے والد محترم یعنی حضرت مولانا ولی رحمانی کے دادا حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندان کانپور میں رہ رہا تھا، اور کانپور میں رہتے ہوئے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ندوۃ العلماء کے قیام کی پہلی میٹنگ مدرسہ فیض عام کانپور میں ہوئی تھی۔ یہ اور ان کے پیر بھائی حضرت مولانا ظہور اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فتح پور شہر کے ہمارے ہم وطن اور 3-4 نسلوں اوپر ہمارے نانا ہوتے، یہ دونوں خلفاء ہیں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے۔ ان کے پیر و مرشد کی خواہش تھی کہ ملک میں ایسا تعلیمی نظام برپا کیا جائے جس میں دینی اور عصری دونوں نظام کا امتزاج ہو۔ اسی مقصد سے کانپور شہر میں وہ میٹنگ کی گئی جو بعد میں ندوۃ العلماء کے قیام کی بنیاد بنی، اور بالفاظ دیگر ندوۃ العلماء کے قیام کے اصل محرک یہی دونوں بزرگان دین ہیں، حضرت مولانا ظہور الاسلام صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد علی منگیری۔ یہ دونوں خلفاء ہیں شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے۔ کچھ دنوں مولانا محمد علی منگیری ندوے کے ذمہ دار بھی رہے، لیکن اس کے بعد ان کے پیر و مرشد نے یہ حکم دیا کہ محمد علی بہار کے علاقے میں کٹیہار، بھاگلپور، منگیر، یہ منگیر اس وقت الگ ضلع نہیں تھا، تم اس علاقے میں مع اہل و عیال کے منتقل ہو جاؤ، وہاں قادیانیت کی رشد وانائیہ، فتنہ پروری اور قادیانیت اپنے پیر پھیلا رہی ہے، اس علاقے میں تمہاری سخت ضرورت ہے۔ میں نے وہ حالات پڑھے ہیں۔ جب پیر و مرشد نے اپنے مرید سے کہا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ حکم بہت سخت تھا۔ تنہا منتقل ہونے کا حکم نہیں تھا، مع اہل و عیال منتقل ہونے کا حکم تھا۔ کانپور شہر میں آسائش کی زندگی گزارنے والا خاندان، یہ خاندان اصلاً مظفر نگر میں رہ رہا تھا، کھتولی اور پھلت کے علاقے میں، اور یہ خاندان عالم عرب سے آیا ہوا خاندان ہے۔ کانپور میں باقاعدہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، پراپرٹیاں ہیں وہاں اس خاندان کی، آج بھی اس خاندان کو وہاں سے کرایہ آتا ہے۔ وہاں سے مع اہل و عیال کٹیہار اور منگیر منتقل ہو جانا، ایسا علاقہ جہاں پر مسلمان انتہائی خستہ حال پچھڑا ہوا علاقہ۔ ایک دن کے بعد پیر و مرشد نے پھر پوچھا، محمد علی کیا سوچا؟ فرمایا حضرت سوچنا نہیں ہے، آپ بتلا دے کہاں جانا اور کب جانا ہے، میں تیار ہوں۔ فرمایا تم منگیر چلے جاؤ۔ وہاں سے اٹھ کر یہ خاندان آ کر منگیر میں بیٹھ گیا۔ مولانا محمد علی منگیری نے ایک مدرسے کے طور پر اپنی چھاونی بنائی، جامعہ رحمانی، اپنے پیر و مرشد کے نام پر، چونکہ مرشد ان کے پیر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہیں، ان کی یادگار میں جامعہ رحمانی قائم کیا۔ مدرسے کے اندر علمی فیض کے ساتھ ساتھ آپ نے قادیانیت کے تعاقب کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، اور اس سلسلے میں مولانا ولی رحمانی سے میری کئی مرتبہ بات بھی ہوئی۔ بھٹکل میں مسلم پرسنل لا کے اجلاس میں میرا بھی جانا ہوا تھا، مولانا کے ساتھ کافی دیر بیٹھ کے اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ دادا محترم کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہیں، اور مجھ کو اس موضوع سے مناسبت ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں چاہ رہا ہوں کتابوں کو دوبارہ
دوبارہ شائع کر دیا جائے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، آپ دادا محترم کی کتابوں پر دوبارہ کام کر کے السینہ ان کو شائع کر دیجئے، مجھ کو مطلع کر دیجئے گا۔ یہ ان کی وسعت ظرفی تھی۔ بہرحال وہ ایک بات آئی اور چلی گئی۔ مولانا محمد علی منگیری نے اپنے زمانے میں اپنا کام کیا، ان کے بیٹے مولانا منت اللہ رحمانی نے ایک طرف امارت شرعیہ بہار کے اندر عظیم کارنامہ انجام دیا، اور بہار امارت شرعیہ کے چوتھے وہ امیر تھے، امیر رابع، امیر شریعت۔ اور جس وقت ہندوستان میں متبنہ بل کو لے کر شریعت کے اندر مداخلت کا سلسلہ شروع کیا گیا اندرا گاندھی کے دور میں 71 اور 72 میں، اس وقت سب سے بڑا اجلاس مولانا منت اللہ رحمانی نے منگیر کے اندر منعقد کیا تھا۔ دوسرا بڑا اجلاس بمبئی کے اندر YMCA گراؤنڈ کے اندر منعقد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تیسرا بڑا اجلاس حیدرآباد کے اندر منعقد کیا گیا، جس کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی باقاعدہ تشکیل ہوئی، عہدیداران طے ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پورے ملک نے بالاتفاق صدر منتخب کیا تھا، اور مولانا منت اللہ رحمانی کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا تھا۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم اور میں آپ کو بتلا دوں، اس وقت یہ بہت نازک مسئلہ تھا کہ اس بورڈ میں مختلف مسالک کی نمائندگی کیسے ہوگی، کیا شکل بنے گی۔ جبل پور میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا برہان الحق، جو اس وقت تک ہندوستان کے بریلوی طبقے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سے خط و کتابت کی جا رہی تھی، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، لوگ پریشان تھے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا، اتحاد امت ہوگا کیسے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل کر دیوبند سے وہاں خود تشریف لے گئے، اور جا کر عام آدمی جگہ پر بیٹھے رہے۔ جب ان کی مجلس ختم ہوئی، یہ لوگ کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا، پوچھا آپ کون؟ تو ساتھ میں جو اکابر تھے، غالباً مولانا منت اللہ رحمانی بھی ساتھ میں تھے، بتلایا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم۔ وہ چونکے، کھڑے ہو کر معانقہ کیا، بیٹھالا اپنے بغل سے، پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو قاری صاحب کے الفاظ تھے، میں اتحاد امت کی بھیک مانگنے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اس وقت شریعت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور امت منتشر ہے اور سب کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ بھی ساتھ میں آئیے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا قاری صاحب اجلاس بلائیے، میں آتا ہوں، میں اس کا جواب وہاں دوں گا۔ اور جب اجلاس میں صدارت کی تحریک پیش کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے آ کر مائک پکڑا اور فرمایا کہ میں قاری طیب صاحب کا نام صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، تائید نہیں ہوئی تھی، پورے مجمع نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا تھا۔ تھے وہ حالات۔ اس کے بعد دوسرے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء صدر مولانا علی ندوی بنے، قاضی صاحب بنے، مولانا رابع صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ مولانا منت اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری تھے، ان کے بعد قاضی صاحب بنے، قاضی مزار اسلام رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ صدر بن گئے۔ مولانا نظام الدین صاحب جنرل سیکریٹری تھے، پھر مولانا ولی رحمانی بنے۔ مولانا ولی رحمانی کے سلسلے میں کئی لوگوں نے اپنے بیانات کے اندر یہ بات کہی کہ مولانا کو ایک پلیٹ فارم ملا، خاندانی پس منظر تھا۔ بالکل صحیح ہے، پلیٹ فارم بہت سے لوگوں کو ملا ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑے بڑے پلیٹ فارم لوگوں کو ملے ہوئے ہیں کام کرنے والے۔ کام کرنے کا درد تو ہونا چاہیے۔ مولانا نے اس پلیٹ فارم سے امارت شریعت سے کام کیا ہوتا، جامعہ رحمانی سے کام کیا ہوتا، اپنی خانقاہ کو آگے بڑھایا ہوتا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے لیے جو نظام برپا کیا، جو تھاوتی رحمانی قائم کیا، اور اس کے تحت آپ جو 96 سے لے کر کے 2008 تک کام کیا، اور 2008 کے بعد باقاعدہ اعلیٰ تعلیمی کوچنگ کلاسز چالو کیے، جس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہزاروں ہزار طلباء اور ہزاروں ہزار اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہوئے، اور الحمدللہ پورا ملک اس کا معترف۔ مولانا ولی رحمانی نے جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جنرل سیکریٹری کی لگام اپنے ہاتھ میں لی یا بزرگوں نے ان کو دی، کیا حالات تھے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی مدظ اللہ العالی مرشد الامہ، حضرت عمر کی جس کگار پر ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہے، اسفار مشکل ہیں۔ ندوے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا آسان نہیں تھا،
لیکن مولانا سید ولی رحمانی نے دونوں ذمہ داریوں کو نبھایا، جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری کو بھی نبھایا اور مولانا رابع صاحب سے رابطے میں رہتے ہوئے پورے ملک میں اس کی میٹنگیں کرائیں، تحریکیں برپا کی، شریعت بچاؤ تحریک چلائی، گاؤں گاؤں گلی گلی اور محلے محلے اس آواز کو پہنچایا۔ میں نہیں سمجھتا جب سے بورڈ قائم ہوا ہے آج تک اتنی بڑی پیمانے پر پورے ملک میں کوئی تحریک چلائی گئی ہو اور امت اتنے بڑے پیمانے پر اس سے جڑی ہو۔ یہ سارے کارنامے ہیں آپ کے، اور یہ سادات کا مقدس سلسلہ ہے۔ میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں، اس ملک میں جو سادات کے امت پر احسانات ہیں اس پر مستقل سیمینار ہونا چاہیے، کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ آپ جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیے، الحمدللہ سارے وسائل ہونے کے باوجود سادگی، تواضع، انکساری، ہاں باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور کسی بھی بات پر مؤثر اپنی بات کہنا اور اپنی بات پر جمع رہنا، ڈٹا رہنا، ایوان حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر کلمۃ حق عند سلطان الجائر کا نمونہ پیش کرنا، یہ خوبیاں آپ کے اندر تھیں۔ جو فیصلہ کرتے تھے اس پر قائم رہتے تھے۔ بارہا میری ان کی ملاقات، فون پر بات بھی ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اگر اس کو سختی سمجھا ہو، شدت سمجھا ہو، وہ الگ بات، لیکن ملک میں خاص طور پر 2014 کے بعد سے جو حالات آئے، مسلمانوں کے دینی مسائل کے اندر مسلسل مداخلت شروع کی گئی، طلاق کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کے فیصلے کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ان نازک حالات میں مولانا نے ملت کی جو صحیح رہبری اور نمائندگی کی ہے۔ ہماری خواہش تھی، تمنا تھی کہ مولانا ہمارے درمیان اور عرصے تک رہتے، ہم چھوٹوں کو اور فیض حاصل کرنے کا موقع ملتا۔ چند دنوں کی مختصر سی علالت کے بعد بیمار ہوئے، دعائے شفا کی درخواستیں کی گئیں، دعائیں ہو رہی تھیں، لیکن 3 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 2 تاریخ کی شام سے ہی تنفس کی تکلیف بڑھی، وینٹیلیٹر میں ڈال دیا گیا اور دوسرے دن دوپہر ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے یہ اطلاع دی کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر، امیر شریعت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جنرل سیکریٹری ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تقریباً 2:30 بجے یہ اطلاع پورے ملک میں آگ کی اطلاع پھیلی۔ جو جہاں سے پہنچ سکتا تھا، نماز جنازہ دوسرے دن 11 بجے ہوئی ہے، لیکن اسی رات کو 12-1 بجتے بجتے پورا میدان جامعہ رحمانیہ کا پورا علاقہ اور پوری آبادیاں سب کھچا کھچ بھر گئی تھیں۔ اور یہ تعجب خیز بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مستورات بھی وہاں جمع ہوئیں، اور صرف مسلم نہیں، غیر مسلم مستورات بھی جمع ہوئیں۔ میں چونکہ وہاں گیا ہوں، میں نے وہ نظام دیکھا ہے۔ حضرت کے یہاں جو اصلاحی سلسلہ تھا، بہت بڑی مقدار میں مستورات کے لیے اصلاحی نظام تھا، آتی تھیں، بیٹھتی تھیں، ان پر بیانات ہوتے تھے، ان کو وظائف پڑھائے جاتے تھے، کلمے پڑھائے جاتے تھے، اور گھر گھر عورتیں اس نظام سے وابستہ تھیں۔ وہ جہالت کا علاقہ، وہ غربت کا علاقہ، میں سمجھتا ہوں لاکھوں لاکھ خواتین مولانا سے، ان کے خانقاہی نظام سے مربوط تھیں، اور غیر مسلم عورتیں بھی مولانا کے پاس دعا کے لیے آتی درخواست کرتی تھیں، پانی پھکا کے لے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو اللہ کے نیک بندوں کے یہاں ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر وہ تمام چیزیں سامنے آئیں۔ مولانا تقریباً 23 سال تک قانون ساز کونسل کے ممبر رہے، 2 مرتبہ ڈپٹی چیئرمین رہے، اور کئی مرتبہ MLC رہے۔ یہ سارے عہدے آپ کے ساتھ تھے۔ علی گڑھ کے آپ تعلیمی بورڈ کے ممبر تھے۔ دلی کے اندر جو مرکزی حکومت کی بڑی بڑی کمیٹیاں ہوتی اس میں آپ کی نمائندگی تھی۔ مجھ سے انہوں نے خود اس سلسلے میں بات کیا کہ بھائی تعلیمی میدان میں اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہو اس علاقے میں تو آپ زمین کا انتظام کیجئے، ہم کام کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی، نہیں ہو سکا، 1.5 سال سے ایسے حالات ہو گئے لاک ڈاؤن کے، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ہی بہار حکومت نے ان کو سرکاری اعزاز، توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر کے ساتھ ان کو استقبال کے ساتھ روانہ کیا گیا، جھنڈے میں ان کو لپیٹ کر کے اتارا گیا قبر کے اندر۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کی بنیاد امارت شرعیہ نہیں ہے، چونکہ بہار اسمبلی کے اندر وہ لمبے عرصے تک اس کی نمائندگی کرتے تھے وہ، اور الحمدللہ ان تمام چیزوں کے باوجود ذاتی طور پر تقوی میں، طہارت میں، ایمانی پختگی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ سیاسی ان کا بول بچن تھا، نہ سیاسی پہناوا تھا، نہ سیاسی لوگ سے اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہاں جرأت کا یہ عالم تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ جب شاہ نواز حسین صاحب دلی مرکز میں وزیر بنائے گئے، اب تو خیر وہ ہار گئے تو بہار میں، اور وہ ملنے گئے مولانا کے پاس، تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ مولانا نہ بیٹھنے کے لیے کرسی دی، سینٹرل کا وزیر، نہ خود کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، مولانا کہا جی ہاں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، ستیہ ناس، یہ جملہ استعمال کیا انہوں نے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو ملک میں؟
तमाशा कर रहे हो उम्मत के साथ, इंसानियत के साथ, धोखेबाजी करते हो। इस वादे के साथ आप लोग चुन कर आए थे। शाहनवाज साहब ने बात को घुमाना चाहा, लेकिन मौलाना ने अपनी बात जारी रखी और फरमाया जाकर कह देना उन लोगों से ये जुल्म ज़्यादती बहुत दिनों चला नहीं करता। वो अपना मुंह लेके लौट गए। वरना किसी के पास सेंट्रल का मिनिस्टर चल कर आए तो लोग तो एक मील आगे बढ़कर इस्तकबाल करते हैं, ये सोच कर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो किसी जगह काम आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं था। जुरत थी, जुरत रिंदाना, और जहाँ जो बात कहनी है वो कहते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम में जगह नसीब फरमाए उनको, उनके वालिद और उनके दादा के आगोश में, उसी जगह पर जामिया रहमानी के अंदर मैं वहाँ गया हूँ, उस कब्रस्तान में मैंने फातिहा ही पढ़ा है। वहाँ उनके दादा, वालिद और उसके बगल में इनको दफन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला उस इदारे की भी हिफाजत फरमाए, उस निज़ाम की भी हिफाजत फरमाए, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उनकी जगह पर नेमल बदर अता फरमाए। वक्ती तौर पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली को कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी काम ले ले, माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत है। बीमारी है, आवारिज़ है, मसरूफ़ियात है, लेकिन अल्लाह जब किसी बंदे से काम देना चाहता है तो उसकी ज़ात से कुछ बईद नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अंजुमन इहया सुन्नत भिवंडी के अपने अहबाब का, आप हज़रात तशरीफ़ लाए। आपने ये मशवरा दिया कि लॉकडाउन की वजह से घर से किसी खुले मकाम पर जलसे ताज़ियत नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अपने बड़े को कम से कम याद करें, उनके कारनामों को याद करें, इस अज़ीम ख़ानदान को याद करें। अल्लाह तबारक व तआला छोटों को अपने बड़ों के कारनामों को याद करने और उनको ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।